ایک زمانے میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کا نام گل صنوبر تھا۔ گل صنوبر اتنی پیاری تھی کہ دور دور تک اس کے حسن کا چرچا تھا۔ بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن گل صنوبر کسی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ کسی ایسے کو اپنا شہزادہ بنانا چاہتی تھی جو بہادر اور نیک دل ہو۔ ایک دن گل صنوبر اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے ایک تتلی دیکھی جو پھولوں پر اڑ رہی۔ تتلی کو دیکھ کر گل صنوبر مسکرا دی۔ اس نے سوچا، کاش میں بھی تتلی کی طرح آزاد ہوتی۔ اسی ملک میں ایک غریب لکڑہارا اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ رہتا تھا۔ سلیم بہت اچھا اور بہادر لڑکا تھا۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا اور جنگل سے لکڑیاں لاتا۔ ایک دن وہ جنگل میں تھا کہ اس نے ایک زخمی ہرن کا بچہ دیکھا۔ سلیم نے اسے اٹھایا اور اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ ہرن کا بچہ سلیم کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، مجھے چھوڑ دو۔ سلیم سمجھ گیا اور اسے آزاد کر دیا۔ ایک دن سلیم جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ ایک درخت کے نیچے بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ سلیم نے آگے جا کر اسے سلام کیا۔ بزرگ نے آنکھیں کھولے اور سلیم کو دیکھ کر مسکرایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا تم بہت نیک دل ہو، تم نے ایک بے زبان جانور پر بھی رحم کیا۔ بزرگ نے اپنی جھولی سے 3 چیزیں نکالے، ایک انگوٹھی، ایک کٹوری اور ایک چادر۔ یہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ ایک دن گل صنوبر اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک ایک جادوگر آ گیا۔ جادوگر نے اپنے جادو سے گل صنوبر کو بے ہوش کر دیا اور اسے اغوا کر کے لے گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ بہت غمگین ہوا۔ اس نے گل صنوبر کو ڈھونڈنے کے لیے فوج بھیجی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جادوگر گل صنوبر کو اپنے قلعے میں لے گیا۔ قلعہ ایک اونچے پہاڑ پر تھا۔ جادوگر نے گل صنوبر سے کہا، میں تمہیں تب ہی آزاد کروں گا جب کوئی میرے لیے 3 چیزیں لائے گا، پہاڑی شیر کا دودھ، عقاب کا انڈا اور اژدہے کے منہ سے موتی۔ یہ سن کر گل صنوبر بہت پریشان ہوئی کیونکہ یہ ناممکن تھا۔